ان سے نہیں ہے, لیکن میں ایپوا کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. اور یہ کیونکہ معاملہ جو ہے ایریاز کی پیمنٹ کا اور ڈویژن کا, یہ کیونکہ مالی مسئلہ ہے, یہ انتظامی مسئلہ نہیں ہے, یہ مالی مسئلہ ہے. EOBI جو ہے وہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے بتاتا ہے کہ ہم جو ایریا پے کریں گے اس پہ کتنا امپلیکیشن آئے گی, ہم ریوائز کریں گے تو اس پہ کتنا اثر پڑے گا. اس سلسلے میں آپ حضرات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اس وقت EOBI کی مالی حالت بہت زیادہ مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے. اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2021 میں ان کا کنٹریبیوشن جمع ہوتا تھا 33 ارب روپیہ سالانہ, اور ان کی جو پیمنٹ ہوتی تھی EOBI کی پینشن کی وہ ہوتی تھی 47 ارب روپیہ, یعنی تقریباً 14 ارب کا خسارہ یہ لوگ بتاتے تھے. جس کو وہ پورا کرتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پورا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد 2022 میں ان کی کنٹریبیوشن جو جمع ہوئی 22-23 میں وہ ہوئی 40 ارب, اور پیمنٹ وہی رہی ان کی 47 یا 50 ارب. لیکن اب جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ 60 ارب کی کنٹریبیوشن کا ہے 23-24 کا, اور 60 ارب ہی تقریباً پیمنٹ ہو رہی ہے, یعنی کنٹریبیوشن اور جو پیمنٹ ہے وہ برابر ہو گئی. اب آئیے جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں, اور ہم آپ لوگوں کے بھی شاید نالج میں نہیں ہوگا کہ 515 ارب کا سرمایہ موجود ہے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مختلف PIBs میں, جہاں سے ان کو اس وقت تقریباً جو ریٹرن ریٹ ہے 70 ارب ان کو منافع ہو رہا ہے, جو خالص منافع ہے ان کا. 5 ارب روپیہ ان کے کرائے کے مد میں آتا ہے, جو کہ ان کو مختلف پراپرٹیز میں جو ان کا کرایہ ہے وہ 5 ارب ہے. اچھا, اب ہمارا ایک اور مطالبہ بھی اپنا جو ہم نے ان سے کیا کہ صاحب جو گورنمنٹ کے جو EOBI کے ملازمین ہیں ان کا تقریباً سالانہ خرچہ تقریباً 4 ارب ہے, جس میں ان کی تنخواہیں ہیں, جو ان کی عیاشیاں میں تو کہوں گا جو کہ ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں وہ ہیں, گاڑیاں ہیں, ان کے TADS ہیں, وہ گورنمنٹ پے کرے. کیوں کہ 95 میں گورنمنٹ نے میچنگ گرانٹ بند کر دی اس کو EOBI کے ادارے, جو کہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ظلم کیا گیا کہ جو ہمارے کنٹریبیوشن ہو رہی تھی اتنی ہی میچنگ گرانٹ اگر اس وقت گورنمنٹ دیتی رہتی تو آج ہماری پینشن 50,000 سے زیادہ ہوتی. لیکن کیونکہ میچنگ گرانٹ بند کر دی گئی تو یہ پیور اینڈ پیور جتنا اس وقت موجود ہے ان کا سرمایہ وہ ہمارے جو ورکرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور امپلائز کا ہے. تو لہذا ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان سے یہ مطالبہ کریں کہ صاحب ایک تو پیمنٹ جو ان کے پرس کی ہے, جو ان کی تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, جو بھی ان کا TADS جو کچھ بھی ہے وہ گورنمنٹ پے کرے, وہ اس فنڈ سے نہ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ ہمارا مطالبہ کانگریس نے کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم اس کو کریں گے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ میچنگ گرانٹ کو اس کو ریسٹور کیا جائے. ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سے حضرات کو میرا پیغام ملا ہو. اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو. ہم نے یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو منشور میں شامل ہونا چاہیے کہ ہماری جو پینشن ہے EOBI کی وہ منیمم ویج یعنی اس وقت 32,000 ہے اس کے برابر ہونی چاہیے. آپ حضرات یقیناً ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, آپ حضرات ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, ڈویژن تو اپنی جگہ بالکل ہے, ایریاز بھی اس کے ملنے چاہیے, لیکن 32,000 ہونی چاہیے اس مہنگائی کے دور میں, یہ بہت ضروری ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یعنی 5 لاکھ پینشن پورے پاکستان میں, اگر ہم ایک ایوریج لے لیں کہ ان کے خاندان کے 4 افراد ہیں تو یہ 20 لاکھ ہو جاتے ہیں. 20 لاکھ ووٹر اس جماعت کو دیں گے ہم ووٹ جو یہ اپنے منشور میں لکھے گی اور یہ ہمیں یقین دلائے گی کہ وہ اس میں آنے کے اختیار میں آنے کے بعد وہ ہمارا یہ مطالبہ منظور کرے گی. تو میں آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا اپنے سرکل میں جہاں جہاں آپ لوگ ہیں آپ کے پاس آئیں گے وہ ووٹ مانگنے کے لیے, چاہے کوئی پارٹی بھی ہو, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, لیکن ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمیں تو یہ ایک قرارداد کی صورت بھی ہے کہ قرارداد پاس ہو, آپ لوگ سب اس پہ راضی ہوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ ایک تجویز ہے, یہ میں نے اس کو ہر فورم پہ میں نے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا ہے, فیس بک پہ بھی کیا ہے اور لوگوں تک پہنچی ہے یہ بات اور لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو مالی پوزیشن ہے اس کو EOBI کے بہت سے لوگوں کی نالج میں نہیں ہے, بہت سے لوگوں کی نالج میں نہیں, یہ آنی چاہیے. کیوں ایکچوئل رپورٹ ہم نے ان سے کہا ہمیں دی جائے, یہ چھپا رہے ہیں ہم سے, ایکچوئل رپورٹ نہیں دے رہے ہیں ہمیں. ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جی اپنے ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ سے ہماری میٹنگ کروائیں, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں, نہیں کروا رہے. کیوں؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم جب سامنے جا کے بیٹھیں گے ایک ایک چیز کا ان سے حساب لیں گے, ہم ایک ایک چیز کا حساب لیں گے کہ صاحب آپ نے کہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کس ریٹ سے کی ہوئی ہے. یہ بھی میں بھارت میں کسی کو بتانے لگا رہا, انڈر ہینڈ بھی یہ لوگ لیتے ہیں, بینکوں سے انڈر ہینڈ بھی لیتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ایک پورا پیکج ہے, تو ہمیں آپ لوگوں کا بھی اتحاد چاہیے,
ٹھیک ہے نا. آپ لوگ ہمارے ساتھ اسٹیل مل کے, یعنی ہمارے اپنا کے ممبرز ہیں اس میں کثیر تعداد اسٹیل مل کے لوگوں کی ہے, اور ہم آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ احتجاج ہو, چاہے وہ پریس کانفرنس ہو, چاہے وہ کوئی بھی فورم ہو, اس پہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. بہت بہت